السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہمارا پارہ نمبر 12 وما من دابہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یعتذرون پارے کی آخری 5 آیات جو سورہ ہود کا ابتدائیہ ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے جو ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نازل ہوئی، اور یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو انبیاء کے نام پر ہیں۔ ان کا مضمون بھی تقریباً ایک جیسا ہے اور زمانہ نزول بھی ایک جیسا، نام تینوں کا نبیوں کے نام پر، مضمون تینوں کا ایک، زمانہ نزول تینوں کا ایک، اور ان تینوں میں سے یہ صورت سب سے اہم ہے۔ اس کا جو مضمون ہے وہ اپنے تفصیل کے حساب سے بہت گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن صورتوں کا اثر شدید ہوا ان میں یہ صورت بھی شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ما شیبہ کا، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورۃ ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورہ ہود، الواقعہ، المرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ تو شیبتنی ہود و اخواتھا، یہ صورت ان 29 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، ایک کتاب ہے یعنی لکھا ہوا مجموعہ جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی آرڈرز ہیں۔ پھر ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ڈیٹیل بھی ہے، انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانیت کا فائدہ مخلوق کی خبریں کیا ہیں، کس میں ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا اعجاز دیکھیں کہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں سارا خلاصہ بیان کر دیا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ ایک ہی آیت گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ترجمانی ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ استغفار کی دعوت دیتے ہوئے استغفار کے فضائل بتائے جا رہے ہیں۔ استغفار یہ آل ان ون وظیفہ ہے، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا، جنت کی ٹکٹ، دنیا کی خوشحالی، آخرت کی کامیابی۔ استغفار اور توبہ کا کمال یہ ہے کہ یہ دنیا جسے اللہ نے متاع غرور بتایا، توبہ اور استغفار سے یہ مومن کے لیے موت تک متاع حسن بن جاتی ہے۔ توبہ و استغفار سے انسانی نفسانی لذتیں بھی ثواب بن جاتی ہیں۔ مال چاہیے، فراوانی چاہیے، خوشحالی چاہیے، برکت چاہیے، اولاد چاہیے، جو بھی چاہیے، استغفار ہر تالے کی چابی ہے۔ یاد رہے کہ استغفار صرف زبانی کلامی استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار توبہ ہی کی طرح اپنے شرائط و ضوابط رکھتی ہے۔ استغفار سب سے پہلے دل میں کھٹکنے والے گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے، ہر نیکی کا کام کرنے کا نام ہے۔ یعنی نیکی صرف آسان پسندیدہ نہیں بلکہ اطاعت کا ہر کام کرنا ہے۔ استغفار صلہ رحمی کا نام ہے، جو آپ سے توڑے، جو آپ کو چھوڑے، اس سے صلح میں پہل کرنی ہے، اس سے تعلقات جوڑ کے رکھنے ہیں۔ جو یہ استغفار کرتا ہے اللہ آخرت بھی حسنہ، دنیا بھی حسنہ بنا دیتا ہے۔
پھر زبان پر استغفار جاری رکھنا وہ گویا ہر وقت اقرار کرتے رہنا ہے۔ استغفار صرف گناہوں پر نہیں ہوتا کہ توبہ معافی توبہ، بلکہ استغفار تو نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی گناہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ نماز کی قبولیت اور کمی بیشی پر معافی کے لیے۔ استغفار صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، ہر نماز کے بعد وظیفے میں بھی شامل ہے۔ ایسا استغفار کرنے والے کے لیے سوائے موت کے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الاللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الا انہم، سن لو بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے اچھی طرح چھپے رہیں۔ سن لو جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ بخاری کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اسے سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر ہم بلند آواز سے بات کریں تو سنتا ہے، اگر آہستہ کریں تو نہیں۔ ایک اور نے کہا کہ اگر وہ اس وقت سنتا ہے جب ہم بلند آواز سے بولتے ہیں تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور بھی شان نزول بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں بڑی شرم حیا محسوس کرتے تھے کہ جس وقت ہم اپنے بستر میں ننگے ہوتے ہیں یا قضاء حاجت کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہیں تو کیا اس وقت بھی اللہ انہیں دیکھتا اور ان کے حال کو جانتا ہے؟ تو اس پر یہ نازل ہوئی کہ اللہ سے کوئی بھی لمحہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو یہ منافقین کے حوالے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اس طرح بیٹھتے کہ ان کے چہروں سے، ان کی باڈی لینگویج سے ان کے راز آؤٹ نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تو ہر اعلانیہ اور ہر خفیہ کو جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اب یہاں سے پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ دنیا اور آخرت میں انسان کے ہر ٹھکانے سے واقف ہے۔ مستقر اور مستودع، پیدائش سے پہلے انسان کہاں کس حال میں ہے، بیفور برتھ ٹو اینڈ آف ورلڈ، تمام مراحل سے، پیدائش سے پہلے سے جنت تک تمام مراحل کو جاننے والا ہے۔ ماں کا بیضہ، باپ کا سپم، ماں کی کوکھ، پیدائش کی جگہ، دفنائے جانے کی جگہ اور پھر اخروی ٹھکانہ، سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور ہی کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور بلا شبہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گنی ہوئی مدت تک مؤخر کر دیں تو یقیناً ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے۔ سن لو جس دن وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید، بے حد نا شکرہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان میں یہ کمزوری ہے کہ ایک نعمت چھن جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ انسانی کمزوریاں قرآن کریم میں اس لیے نہیں بتائیں گئیں کہ انسان انہیں بدل نہیں سکتا، بلکہ اسی لیے بتائیں گئیں کہ ان کمزوریوں پر قابو پا کر انسان انعام لے سکتا ہے۔ جیسے پیچھے فرمایا لیبلوکم، کیونکہ خوبیوں پر کام کرنا اور خامیوں سے نکل آنا یہی تو امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور بلا شبہ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اسلام میں نہ بہت ہائپرنیس، خوشی میں اوور ہونا، اور نہ ہی بہت مایوسی کسی کی گنجائش نہیں، بلکہ میانہ روی کی تلقین ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا،
یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ تو صرف ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جب آپ اس میں سے کچھ چھپا نہیں سکتے، سبھی آپ نے پہنچانا ہے، تو پھر لوگوں کے ناجائز مطالبات پر کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی مومن اور کافر دنیا میں اپنے لائف سٹائل کی طرح اخروی انجام کے اعتبار سے بھی اپوزٹ ہیں، ایک جنتی اور دوسرا جہنمی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک بشر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے جھٹلانے والے بھی نبی کی شان اس لیے نہیں پہچانتے تھے کہ بشر پاتے تھے، اسی لیے بشر کو رسول نہیں سمجھ پاتے تھے، مگر آج رسول مانتے ہیں مگر بشر ماننے کو تیار نہیں۔ حالانکہ اللہ نے کئی بار فرمایا کہ اس میں کیا پریشانی ہے کہ وہ ایک بشر کو تم میں سے تمہارے سمجھانے کے لیے رسول